میت کے غسل اور کفن کے بارے میں چند گزارشات ہیں۔ مرنا ہر کسی نے ہے، تو بڑے غور سے یہ باتیں سنیں، انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی۔ علم میں اضافہ ہوگا۔ غسل کروانے والا پہلے خود وضو کر لے، اگر وضو کرنے کی پریشانی ہے، دقت ہے، تو ہاتھ لازمی دھو لے، اور یاد رہے جس نے غسل دینا ہے وہ بندہ پاکیزگی کی حالت میں ہو۔ میت کو غسل دینے والا ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، نہیں تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ مستعمل پانی سے وضو، غسل دینا، کروانا یہ منع ہے۔ جس پھٹے پر میت کو غسل دینا ہے وہ پھٹا ذرا اونچا رکھیں، وہ جگہ اونچی ہو تاکہ میت چھینٹوں سے بچائی جا سکے، اور یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے میت کی صفائی کریں، یعنی کہ اس کے زیر ناف جو بال ہیں، عورت ہے یا مرد ہے، دونوں کے ہی بال ریموو کرنا ہے۔ بلیڈ کے ساتھ کر لیں، پاؤڈر کے ساتھ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ مقصد ہے کہ بال اتارنے ہیں۔ لوگ خواہ مخواہ دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں، غسل دینے والوں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں کہ بلیڈ یا پاؤڈر وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، عورت ہے، مرد ہے، فلاں فلاں۔ بال صفائی کرنے کے بعد پیٹ کو دبائیں، فضلہ وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے، صاف ہو جائے، اور استنجا کروا دیں۔ استنجا کے بعد سطر جو ہے وہ ڈھانپ دیں۔ استنجا کروایا ہے، اس کا سطر ڈھانپ دیں، یہاں سے لے کے یہاں تک ڈھانپ دیں، پھر کلی کروائیں۔ اب اس طرح سے تو کلی نہیں کروائی جا سکتی جس طرح زندہ بندہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے بھائیو، مرتے ساری انداز بدل جائیں گے۔ پھر کیوں اتنی اکڑ، اتنی باتیں کیوں کرتا ہے، کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ میرے پیارے بھائیو، نماز کی طرف آئیں، یہاں سے ہی نجات ملنی ہے، نماز پڑھا کرو بھائیو۔ اچھا، کلی کے بعد ناک میں پانی چڑھاؤ، پھر مکمل وضو کروائیں جس طرح زندہ بندہ وضو کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں اور دیگر کتب میں حدیثیں موجود ہیں۔ پھر 3 دفعہ دائیں طرف، پھر 3 دفعہ بائیں طرف پانی بہائیں اور پورے جسم کو مل کر صاف کر دیں، اور دیکھیں کہ صفائی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو دوسری مرتبہ غسل دے دیں، یہ عمل دہرائیں، تیسری مرتبہ عمل دہرائیں، چوتھی مرتبہ عمل دہرائیں، 5ویں مرتبہ عمل دہرائیں۔ مقصد ہے کہ میت صاف ہو جائے۔ جتنی دیر تک میت صاف نہیں ہوتی عمل دہراتے رہیں۔ مقصد اکاؤنٹ آپ نے کرنا ہے کہ صفائی ہو جائے۔ مرد کو کفن 3 کپڑوں میں دیں، ایک تہمت اور ایک وہ جس میں سوراخ کیا جاتا ہے قمیض کی جگہ پر، اور تیسرا اوپر سارا لپیٹنے کے لیے جو وہ لفافہ سا ہوتا ہے، اور پھر 3 بند لگائیں، پاؤں کی طرف ایک، پھر درمیان میں ایک، اور پھر سر کی طرف ایک۔ اب آئیں عورتوں کے لیے کتنے کپڑے ہوں جس میں عورت کو کفن دیا جائے۔ تو پیارے بھائی، 3 کپڑے تو وہ ہو گئے جو مرد کو دیتے ہیں، وہی 3 کپڑے آپ نے عورت کو، لیکن 2 کپڑے آپ نے اضافی لینے ہیں، ایک چھاتی پہ علیحدہ سے ڈالنے کے لیے اور ایک سر ڈھانپنے کے لیے، وہ چادر کی جگہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ 5 کپڑوں میں آپ نے عورت کو کفن دینا ہے۔ اب قبر کس طرح بنائیں؟ مسلم شریف میں ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے لحد تیار کرنا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ لحد والی قبر بنانا سنت ہے، اسلامی قبر بنایا کریں پیارے بھائی، لحد والی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور میت کو نہیں نکال پاتے آسانی کے ساتھ۔ لحد والی قبر کیسی ہوتی ہے؟ ایک ڈبہ سا بنایا جاتا ہے، جو عام فہم آپ نے دیکھا ہے، ایک گڑھا، وہ چورس سا بنایا جاتا ہے، چورس سا ڈبہ بنایا جاتا تھا اس دور میں، اور ڈبے کی دائیں جانب قبلہ طرف نیچے سے اسامی نکالی جاتی تھی۔ ایسے ڈبہ بنایا ہے، نیچے جا کے دائیں طرف قبلہ کی طرف جو ہے وہ اسامی نکالی جاتی تھی، مردے کی جو اس کا جو قد کاٹھ بنتر بناوٹ ہے اس سائز کا۔ اب آپ نے مردہ جو ہے وہ اس طرف ایسے کر کے نہیں لٹانا کہ چہرہ آسمان کی طرف ہو، اس طرح اسامی کا سائز نہیں رکھنا۔ آپ نے دائیں کروٹ، جیسے بندہ اپنی زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے وہ سوتا تھا دائیں طرف اپنا کروٹ رکھ کے، تو وہ اللہم بسمی کا اموت و احیا پڑھتا ہوتا تھا کہ یا اللہ میں سونے لگا ہوں اور یہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی بہن، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں۔ وہ دعا پڑھ کے سوتا ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ نے جو ہے نا میت کو لٹانا ہے وہ سائز رکھ کے، ٹھیک ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وکھی پرنے، وہ سائز رکھ کے اسامی آپ نے نکالنی ہے، قبلہ کی طرف آپ نے اسامی نکالنی ہے، اور مردے کو اندر رکھ کے پھر ایسے سلیٹیں لگائی جاتی ہیں۔ تو جب وہ اچھے طریقے سے بند کیا جاتا ہے تو آسانی سے جانور جو ہے نا وہ میت کو نہیں نکال پاتے۔ آج کل جو ہو رہا ہے یہ سنت کے خلاف ہے
کہ وہ ایک ایسے گڑا چورس سا نکالتے ہیں رکھ کے تو مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں سلیب پہ ڈال کے اوپر. تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ وہی لحد والی قبر ہے. نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی لٹایا گیا. اب ایک دو بات اضافی میں کر جاؤں کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاوند بیوی کو غسل نہیں دے سکتا اور بیوی خاوند کو غسل نہیں دے سکتی, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں, من گڑت باتیں ہیں, من گڑت روایات گڑی ہوئی ہیں کہ جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی, بلکہ یہ دلیل ملتی ہے مستدرک للحاکم میں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا. جب وہ فوت ہوئی حضرت فاطمہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دی. تو پیارے بھائیو, عورت جو ہے اپنے خامند کو غسل دے سکتی ہے یا خامند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں, لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.